بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ داستان انبیاء میں ناظرین من خوش آمدید۔ یہ سلسلہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین من کل جس داستان کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی داستان، اور آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ کل وہ داستان ادھوری رہی ہے۔ بہت سے سوال ہیں جو آج جن کا جوابات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تبلیغ کی ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ کوئی دنوں کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ہفتوں کی بات ہے، نہ ہی مہینوں کی بات ہے، یہ بات ہے صدیوں کی، دہائیوں کی۔ جی ہاں، 950 سال تک نوح علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، مگر اس کے برعکس لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لوگ ان سے منحرف ہو گئے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگ نوح علیہ السلام جہاں سے گزرتے، جہاں پر جاتے، لوگ وہاں سے دور ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام جس سے جا کے بات کرتے، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے۔ یہ لوگوں کا انداز تھا۔ نوح علیہ السلام نے پیشن صبر کو تھام لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس داستان میں یہ جو نوح نام ہے یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ نام رکھا گیا، گریہ کیا کرتے تھے نوح علیہ السلام جب لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، نہ سنا کرتے تھے، اس وجہ سے نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکم دیا ہے۔ داستان کا آغاز آج یہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، نوح ایک کشتی بناؤ۔ اب یہ حکم ہے خداوند رب تعالیٰ کی جانب سے۔ سوچئے، ایک ہستی جہاں دریا نہیں ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں پہ دریا نہیں ہے، اور حکم ہوا ہے کہ کشتی بنانی ہے۔ یہاں پہ سمندر بھی نہیں ہے۔ کہیں آپ سوچ رہے ہو یہاں سمندر ہو، لیکن یہاں سمندر بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک نبی کشتی بنا رہا ہے خدا کے کہنے پر۔ قوم نے دیکھا، قوم کیونکہ اپنے ذہن سے سوچتی ہے، قوم نے دیکھا نوح علیہ السلام جو صبح و شام دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو لوگوں کو دیا کرتے تھے، اب ایک نئی مصروفیت میں لگ گئے۔ اب انہوں نے وہ اللہ کی تعلیم لوگوں کو دینا چھوڑ دیا۔ اب وہ یہ نہیں کرتے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، بلکہ وہ اب ایک نئے کام میں لگ گئے۔ اور وہ نیا کام کیا ہے؟ وہ نیا کام ہے نوح علیہ السلام اب ایک کشتی بنا رہے ہیں جس کا ڈھانچہ کھڑا کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہ آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب قوم کے لوگوں میں ایک دلچسپی ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا وہی نوح ہے جو اللہ کی تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے، جو اللہ کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے؟ اب ان کو کیا ہو گیا؟ یہ اب اپنے کام میں مصروف کیوں ہو گئے؟ اس زمانے کے لحاظ سے یہ کام بہت عجیب ہے اور بے معنی لگتا ہے۔ اور وہ بے معنی کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا داستان میں کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں پہ نہ تو پانی ہے، جہاں نہ دریا ہے، جہاں نہ سمندر ہے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رب نے ان سے کہا ہے۔ مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، دن رات اس پہ کام کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تیار کر لیا۔ اب یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں ہے، بلکہ یہ کشتی 3 منزلہ ہے، اور ان 3 منزلوں میں پہلی منزل یعنی کہ ایک منزل اتنی اونچی ہے کہ جس میں جنگل سے درخت کی بڑی بڑی لکڑیاں کاٹ کے لگائی گئی ہیں، یعنی کہ کیپیسٹی اتنی ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر چیز اس کشتی میں آ سکتی ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، مگر ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ کشتی صحرا میں چلے گی؟ کیا کشتی اب صحرا میں چلے گی، یا اس کے لیے کہیں سے پانی آئے گا؟ جی ہاں، کیوں؟ حکم تھا اللہ کا، تو پانی بھی اللہ نے بھیجا۔ اب جہاں جس بستی میں کئی سو سالوں تک بارش نہ ہوئی تھی، اللہ رب العزت وہاں پہ آسمان سے بارش برساتا ہے، بادل کھڑکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور
تیز ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان سے پانی برسنے لگتا ہے. لوگ پہلے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بارش ہے، مگر یہ پھر ایک طوفان میں بدل جاتی ہے. اب بستیاں بہہ رہی ہیں. صرف یہی نہیں ہوا کہ آسمان سے پانی آ رہا ہو، بلکہ اب تو زمین بھی پانی ابل رہی ہے، یعنی کہ اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے اور اب زمین میں سے بھی پانی نکل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے پانی جمع کیا. پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ بستیوں کو لے گیا، بستیاں جو اس کے ارد گرد موجود تھی. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایمان والوں کو لو اور کشتی میں چلے جاؤ. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. یہاں پہ ایمان والے انہیں لیا گیا. کہتے نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ان کا اپنا ایک بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا. اب دیکھیے، ایک باپ اور ایک بیٹے کا مکالمہ ہے یہ، کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا آ جاؤ، تم بھی کشتی میں آؤ تاکہ تم بچا لیے جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. بیٹا کہتا ہے آپ مجھے غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں. کیا ہوا؟ بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں کسی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور چوٹی پر چڑھ کے بچ جاؤں گا اس طوفان سے، اس پانی سے جس نے کئی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میں کسی چوٹی پر چڑھ کے اس طوفان سے بچ جاؤں گا. مگر یہ طوفان اللہ کا بھیجا ہوا طوفان ہے، وہ یہ نہیں جانتا. نوح علیہ السلام نے سب لوگوں کو لیا، دنیا کے ہر میل اور فیمیل جوڑے کو لیا اور اس کشتی میں سوار ہو گئے. اور ان لوگوں نے اس کشتی کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی بار پکارا، مگر اس نے پہاڑ کا سہارا لینے کی بات کی، مگر اللہ کے عذاب نے اسے کوئی پناہ نہ دی. جی ہاں، ایک نبی کا بیٹا اگر نبی کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ بھی غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی طریقے سے غرق ہو گیا. آخرکار موجوں نے سب کچھ ڈھانپ لیا، یعنی کہ اتنا پانی بلند ہو گیا کہ ہر چیز فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے. جی ہاں، جو ایمان والے تھے، جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف اور صرف وہی لوگ بچے ہیں. اور جو کشتی میں موجود ہیں اب صرف وہ لوگ بچے ہیں. یوں نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد کا انتقام، یوں نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد کا اختتام ہوا. صدیوں کی تبلیغ، مثال کیا؟ صبر. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں صبر نہیں ہوتا تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. اور آخرکار پھر نوح علیہ السلام کو کیا ملا؟ نوح علیہ السلام کو کامیابی ملی. نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں صبر سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، یا کسی ایسے حکم کو بجا لا رہے ہیں اللہ رب العزت کے جو بظاہر تو ناممکن نظر آتا ہو، مگر پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آج کی داستان یہیں اختتام ہوتی ہے. کل کی داستان اور انٹرسٹنگ ہے. ہم اس میں اور بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اور چیزوں پر ریسرچ کی جا رہی ہے، انبیاء کرام کے کام پہ ریسرچ کی جا رہی ہے. تو آپ نے اس داستان انبیاء میں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور آپ یقیناً جڑے ہیں ہمارے ساتھ، جبھی تو ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے. آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تبدیلی نیوز کے پیج کو فالو کر لیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اجازت دیجئے، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.